کا نظام چلتا ہے۔ اللہ کفر کو برداشت کرتا ہے، بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا۔ تم سب کٹھے پڑتے ہو، بچو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر سے، بچو بچو بچو، ورنہ یہ آگ اس طرح جلے گی کہ کوئی گھر دھوئیں سے نہیں بچے گا، اور وہ آگ لگے گی کہ تہذیب، انسانیت، حیا، پاک دامنی ڈھونڈنے نکلو گے نہ مل پائے گی، اور پھر میرے اللہ کا نظام چلے گا۔ ایسوں کو زمین کے نیچے پہنچایا جاتا ہے۔ میں سارا ملک مغرب پھرا ہوں، لاکھوں کلومیٹر میں نے سفر کیے ہیں، ملک وہاں کی لڑکی مظلوم ترین لڑکی ہے، جو نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک ٹشو پیپر ہے، استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا۔ پھر وہ تنہائی ہے، اور وہ ہے ڈیٹرائٹ میں نماز پڑھ کے ایسے واک کے لیے نکلا عصر کے بعد، تو میں ایسے گلیوں میں چکر لگا رہا تھا، ایک گلی سے گزرا تو ایک عورت کوئی 85-90 سال کی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے تنہا کھڑی یوں خلا کو دیکھ رہی تھی، خلا ایسے دیکھ رہی تھی، اور پھر یوں لوگوں کو دیکھتی، پھر یوں دیکھتی، میری سیر مجھے بھول گئی، میں اس کو کھڑا ہو کے دیکھنے لگا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک لمبا سانس لیتی، اور پھر خلاؤں کو گھورنا شروع کر دیتی۔ میں آج بھی اس عورت کے لیے رو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، انسان تو ہے، انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ بطور انسان میرا دل پگھلا اس کے لیے کہ آج اس کو ضرورت ہے سہارے کی، کوئی نہیں۔ وہاں کا مرد نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مشین کا پرزہ ہے، جب تک استعمال ہوگا، استعمال کیا جائے گا، پھر کباڑ میں پھینک دیا جائے گا۔ تہذیب لینی ہے تو محمدی تہذیب لو، سیرت لینی ہے تو محمدی سیرت لو۔ تمہارے درمیان ایک حد ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری مسلمان بیٹی، ہمارا مسلمان بیٹا، ان کے درمیان ایک حد ہے۔ یا آخرت کو بھلا دو، یا قرآن کا انکار کر دو، یا موت کا انکار کر دو، یا جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، جاؤ جو مرضی کرو۔ نہ تم جنت کو آگ لگا سکتے ہو، نہ جہنم کو بجھا سکتے ہو، نہ موت سے ٹکر لے سکتے ہو، تو پھر یہ غلط زندگی ہے، غلط زندگی ہے، غلط زندگی ہے، اس کا انجام تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ، اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ۔ اس نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں کہ 1,24,000 نبی اتنا نہیں رویا جتنا ایک میرا نبی رویا ہے۔ ان آہوں کا واسطہ دیتا ہوں جنہوں نے احد پہاڑ میں سوراخ کر دیے، مدینے کی دھرتی کانپ اٹھی، ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے 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 ہائے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اگر راہوں پہ چلنا ہے تو ایک راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ کسی کو رہبر بنانا ہے تو ایک ہی رہبر ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ڈاکٹر بنو، تاجر بنو، سیاستدان بنو، قاضی بنو، ہواؤں میں اڑو، زمین کے سینے میں سوراخ کر کے خزانے نکالو، پانیوں کا سینہ چیر کر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہنچ جاؤ، زمین کے اندر سمندر کے خزانے نکالو، جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ لیکن ایک اللہ کو ناراض نہ کرو، ایک اس کے محبوب کو ناراض نہ کرو۔ کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارا علم ادھورا ہے اگر اس میں قرآن نہیں، اگر اس میں سیرت نہیں، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، باٹنی،
یہ سب قرآن کے غلام ہیں، یہ سب قرآن تمہیں رہبری دیتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ تمہیں ویٹرنری کا علم کی طرف اشارہ کر، جاؤ حیوانات کا علم حاصل کرو۔ وإلى السماء کیف رفعت، جاؤ آسمانوں کی وسعتوں میں خلا کا علم حاصل کرو۔ وإلى الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کو دیکھو معدنیات کا علم حاصل کرو۔ وإلى الارض کیف سطحت، زمین کو دیکھو زراعت کا علم حاصل کرو۔ میرا قرآن دعوت دے رہا ہے، میرا قرآن دعوت دے رہا ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرو، نبی کی سیرت کو زندگی میں داخل کرو۔ ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، ماں باپ سے کہتا ہوں، ہماری نسل بڑی مظلوم ہے۔ ماؤں نے اولاد کو چھوڑا ہوا ہے، اولاد کو نہیں دیکھنا، باقی ساری فضولیات ماں کی مصروفیت ہے، اولاد کے لیے ٹائم نہیں۔ 3 سال کا ہو گیا، چلو بھائی سکول۔ 3 سال کا بچہ سکول بھیجنا ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ میرے نبی جیسی ہستی، علم کے، اللہ کے بعد کوئی علم ہے تو میرے نبی کا ہے، شفقت ہے تو میرے نبی کی ہے۔ فرمایا 7 سال سے پہلے نماز بھی نہ کہو، 7 سال سے پہلے نماز بھی نہ کہو، 7 سال کی عمر میں نماز کہو، پڑھاؤ نہیں، کہو۔ جب 10 سال کا ہو جائے پھر سختی تھوڑی کر کے نماز پڑھاؤ۔ 7 سال تک بچے کو وقت دو، ٹائم دو، محبت دو، پھر اس میں لپیٹ کر بات کرو۔ خالی نصیحت نصیحت نصیحت۔ ایک ماں 2 بچے سنبھالتی ہے، وہ کہتی مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے۔ جس ٹیچر کے سامنے 30 بچے بیٹھے وہ کیسے سنبھالے، وہ کیسے سنبھالے؟ ایک ماں کا کہ 4 بچے، وہ کہتے میرے کو نہیں سانبھے جاندے، سکول پاؤ۔ وہ جو ٹیچر بیٹھی ہے اس کے آگے 40 بچے بیٹھے ہیں، اور آگے مجھے نہیں پتہ یہ یونیورسٹی والے کیا کرتے ہیں۔ یہ سکول نظام تعلیم کے اداروں میں تنخواہیں تھوڑی تھوڑی، کام کھوتے طرح لیتے ہیں، تنخواہیں بہت تھوڑی دیتے ہیں، خود اربوں روپے کماتے ہیں، اربوں روپے، اور جو ان کے کام کرنے والے ہیں ان کو اتنے دیتے ہیں کہ چولہا جلتا رہے۔ تو وہ کیسے دل سے پڑھائیں گے؟ ایک ٹیچر بچوں سے کہہ رہی تھی، بچوں کہو CUP سپ، تو لڑکوں نے کہا میں CUP تو کپ ہوتا ہے، کہ نہیں بچوں کہو CUP سپ، کہ نہیں میں CUP کپ ہوتا ہے، کہ بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں بن سکتا۔ اب یہ چونکہ تعلیمی ادارے کاروباری ادارے ہیں، اور کاروباری کیا ہوتا ہے کہ نچوڑو زیادہ اور دو تھوڑا، یہ کاروباری ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ تنخواہ خلافت راشدہ میں مدرس کی ہوتی ہے، معلم سب سے زیادہ، تاکہ بے چنتا ہو کے نسل کو تیار کرے۔ تو پہلا ظلم ماں باپ 3 سال کا بچہ اسکول بھیج دیا، وہ کیا کرے؟ اس پر اتنا برڈن آئے گا کہ اس کا سارا یہ سسٹم فیل ہو جائے گا، وہ لے نہیں سکے گا۔ میرے نبی سے بڑا معلم کوئی نہیں، فرمایا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا میں بہت پڑھا ہوں، تھوڑا طالب علم، میں نے جتنا سیرت کو پڑھا ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا میرے نبی نے حسن حسین کو بٹھا کے نصیحت کی ایک دفعہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کی ہوگی، میں نے نہیں پڑھا۔ کیا کیا؟ کھیل رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں۔ پیار دینے سے صفت منتقل ہوتی ہے، پیار دینے سے صفات منتقل ہوتی ہیں۔ کشتی کر رہے ہیں، کشتی، اور دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، دونوں کی کشتی ہو رہی، اور حسن جو تھے نا وہ حسین کو دبا رہے تھے، چونکہ حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے، تو آپ کہہ رہے تھے حسین شاباش، حسین شاباش، حسین کو تھاپڑا دے رہے۔ تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھی، ان کا یا رسول اللہ اور تھوڑا سا تھاپڑا حسن کو بھی دے دیں۔ تو آپ نے کہا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اسی کو ہی دے رہا ہوں۔
اب ماں باپ نے پہلا ظلم یہ کیا 3 سال کا بچہ اسکول، دوسرا ظلم یہ کیا جب وہ گھر واپس آئے تو جان چھڑانے کے لیے اسے کارٹون لگا کے بٹھا دیا. اب وہ کارٹون ویکھ انہوں اما بھی کارٹون نظر آمدی، انہوں ابا بھی کارٹون نظر آمدا ہے، انہوں سکول دی مس بھی کارٹون نظر آمدی، انہوں ہر شے کارٹون نظر آمدی ہے. ان بیچارے مصیبت انہوں نے وچ کارٹون واڑ چھڈے. انہوں نے بندہ نظر ہی نہیں آمدا، انہوں نے لگتا میری اما کارٹون ہی ہے کوئی کر رہی ہو، پتہ نہیں ہو کی کیتی جاندی. لہذا اس کو پتہ نہیں میری ماں کا مقام کیا ہے. ہائے ہائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں کہ آج 1 ارب مسلمانوں میں 50 کروڑ مسلمان ان کے فتوے پر چل رہے ہیں. ان میں اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ، شاید آپ نے آج پہلی دفعہ ان کا نام سنا ہوگا، ابو حنیفہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. ان میں آپس میں علمی کشمکش تھی اور اختلاف رہتا تھا. اب عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور ابو حنیفہ. عبد الرحمن بن ابی لیلہ غیر معروف آدمی ہیں، آج آپ سن رہے ہوں گے. ابو حنیفہ کا ڈنکا بج رہا ہے، لیکن ان کی ماں کہتی نعمان، ان کا نام تھا نعمان، جی اماں بیٹا جا عبد الرحمن سے یہ مسئلہ پوچھ کے آ. عبد الرحمن سے. اور ابو حنیفہ کہتے جی اماں جی ابھی جاتا ہوں. ویسے بنتی نہیں ہے، ہر مسئلے میں اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف. اور وہ کہتے کبھی نہیں کہا ماں جی مجھ سے پوچھ لو، ماں جی میں ان سے بڑا علامہ ہوں. اچھا ماں جی. عبد الرحمن کے پاس جاتے اور جا کے مسئلہ پوچھتے، وہ جو بتاتے چاہے ان کی رائے کے خلاف ہوتا وہی آ کر ماں جی انہوں نے یہ فرمایا ہے. یہ ماں ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، نفل نہیں فرض. میں مصلی پہ کھڑا ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی میرے حجرے سے بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، جی اماں جان. نماز پھر پڑھی جائے گی، پہلے آپ کی سنی جائے گی. یہ چیپٹر تو آپ کو نہیں پڑھائے جاتے، یہ زندگی تو آپ نہیں جانتے. باپ کسے کہتے ہیں؟ باپ کا کیا مقام ہے؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا جو باپ ہے نا مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے اور میرا سارا مال جو ہے نا خرچ کر دیتا. باپ کی شکایت. باپ اچھا قانون واقعی یہی ہے، اگر میری کمائی کچھ الگ ہے باپ سے مدد لیے بغیر تو قانون یہ کہتا ہے کہ میرے باپ مجھ سے پوچھ کے لیں، بیٹا میں یہ لے لوں گا، ٹھیک. یہ قانون. آپ نے فرمایا بلاؤ اس کے ابا کو. ابا کو خبر ملی کہ بیٹے نے شکایت کر دی تو عرب اپنی شاعری میں شہنشاہ گزرے. دودھ چھوٹتا تھا بچے کا اور وہ شعر کہنا شروع کر دیتا تھا. ایک عجب واقعہ سنو. اس زمانے کی تہذیب، ایک بادشاہ یمن کا تھا، اس کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا، اس نے شعر نہیں کہا تو اس کے باپ نے اپنے نوکر کو بلا کر کہا یہ میری نسل نہیں ہے، مجھے اس کے نسب پہ شک ہے، اس سے جا کر وہ 2 پہاڑ ہیں ان کے پیچھے قتل کر دو. 10 سال کا ہو گیا ہے ابھی تک شعر نہیں کہا، اگر میرا ہوتا تو شعر تو کہتا، مجھے اس کے نسب پہ شک. بیوی پہ شک کر لیا. لے گئے پہاڑ کے پیچھے، تلوار اٹھائی نا، کہنے لگا کیا ہوا؟ کہ تیرے باپ نے کہا تمہیں قتل کر دیا. کہ کیوں؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال کا ہو گیا ابھی تک شعر نہیں کہا تو یہ اسے تیرے نسب پر شک ہے. کہنے لگا اچھا کیفا، کیا اس نے جو مطلع کہا ہے مار کے رکھ دیا. کیفا نبت من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بار الأرآم في عرصاتها
وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تعمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. لمبا قصیدہ میں آگے نہیں جاتا، وہ تو ہل گئے. ایسی شاعری ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کیا شاعری ہے. عربی کی ہے، اردو میں کیسے منتقل کروں. وہ آ کر کہنے لگے حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا نہیں، یہ تو اصلی آپ کا ہے. یہ بڑا شاعر ہے، اس نے ایک بیت میں پورا شعر بھی نہیں، ایک مصرع میں وقف واستوقف بقا واستبقا ونعى الديار والمنزل في بیت واحد. بلاغت اور فصاحت کی 4 قسموں کو گنا کر کہنے لگے تیرے بیٹے نے ایک مصرے میں حسن کلام کی 4 قسموں کو ایک مصرے میں اکٹھا کر دیا ہے. یہ ماحول ہے عرب کا. اب انہیں پتا چلا میرے بچے نے میری شکایت کی تو انہیں شعر کہنے شروع کی، زبان سے نہیں، دل میں کہتے جا رہا. کہتے کہتے مسجد آ گئی. تو لمبا چوڑا مدینہ تھا، چھوٹا سا مدینہ تھا. تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے. یا رسول اللہ، اس نے نا اپنے بیٹے کے اس شکایت پر نا دکھی ہو کر کچھ شعر کہیں، تو آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ اسے کہیں تیرا مقدمہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ شعر سنا. تو آپ نے اسے فرمایا بھائی تیری بات بھی سنیں گے، لیکن وہ اوپر والا کہہ رہا ہے کہ پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، صرف بزم تصور میں سجے اور نکل گئے. تیرا اللہ کہہ رہا وہ سنا. وہ کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ. یا رسول اللہ، پہلے بھی آپ کو رسول مانتے ہیں، پر ایسی باتوں سے ہمارا ایمان اور آگے چلا جاتا ہے. اللہ کی قسم یا رسول اللہ، یہ زبان حرکت میں نہیں آئی، صرف تصورات کی دنیا میں چند گلے شکوے الفاظ کا روپ دھار کر آئے اور پھر گم ہو گئے، مٹ گئے. آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے. کہاں؟ اچھا چلو سنا تو صحیح. کہ میں نے کہا تھا غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک بتنہل فاذا ضاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي إليها مضى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجابر مجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. ہائے 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 بیٹا، تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا. پہلا مصرعی خنجر ہے. تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا. ہم تیرے لیے جینا شروع کیے، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے ہزاروں دکھ جھیلے، تیری ایک راحت کے لیے کروڑوں دکھ کی چکیوں میں پسے، تیرے ایک آنسوں نے ہمیں ساری رات تڑپایا، تیری ایک ہائے نے ہمیں ماہی بیاب کر دیا. تو رویا ہم روئے، تیری بیماری نے ہمیں لاکھوں شکوک و شبہات میں گرا دیا کہ ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے، ہائے بچہ نہ مر جائے، ہائے بچے کو یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے. اپنی ہر خواہش تجھ پہ قربان کی، کمایا تیرے لیے، بچایا تیرے لیے، تجھے ٹھنڈک دینے کے لیے گرمی سے لڑا، تجھے گرمائش پہنچانے کے لیے یخ بستہ ہواؤں سے لڑا. وقت کے پہیے نے، گردش ایام نے میری ہڈیوں سے رس نکالا اور تیری ہڈیوں میں نچوڑنا شروع کیا، نچوڑنا شروع کیا، نچوڑنا شروع کیا. میری کمر جھکتی چلی گئی، تیری کمر اٹھتی چلی گئی، میرے پتے جھڑ گئے،
تو سرسبز درخت بنا، میں سوکھ کے لکڑی بن گیا، تو ہرا ہو کے پھلدار درخت بن گیا۔ میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، تو اب مجھے خیال آیا جب یہ جھکی کمر والا تھا، جب یہ میری گود میں تھا اور میں اسے گود اٹھاتا تھا، اسے کندھے اٹھاتا تھا، اسے انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اس کی ایک ایک خواہش کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے، کیا کیا پاپڑ نہ بیلے، کیا کیا نوکریاں نہ کی، کیا کیا ملکوں کی خاک نہ چھانی، دھکے نہ کھائے۔ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، تب میں یوں ہوں، یہ یوں ہے، اب یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، اب یہ میرا سہارا بنے گا۔ ایک دم میں نے کیا دیکھا، جس دن کی میں امید رکھتا تھا کہ جب میرا بڑھاپا آئے گا تو یہ میری لاٹھی بنے گا، جب میری ہڈیوں سے پانی نکل جائے گا تو یہ میرا پانی بنے گا، جب میرے پھول پتے جھڑ جائیں گے تو یہ میرے لیے چھاؤں بنے گا۔ ایک دم تیری آنکھیں چڑھ کے ماتھے پہ چلی گئیں اور تو نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں اجنبی ہوں، تیرا کچھ نہیں ہوں۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا، تو اج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، میں دستا صحیح، تو اج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے۔ اور جو اس کے باپ کے چہرے پہ کرب تھا نہیں بھول سکتا۔ آگے وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا ہمارے اللہ کی بات، اچھا میرا پوتر، پوتر ہماری زبان میں بیٹا، اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر، میں اب بھی رو رہا ہوں، اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر۔ ہاں تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں تو میں یوں دیکھا، مجھے لگا میں تیرا نوکر ہوں، تیرا ابا نہیں ہوں۔ میں نے 30 سال خواب دیکھا تھا، خواب، اب میری آنکھ کھلی ہے، میری آنکھ کھل گئی ہے، وہ خواب تھا، میں تو نوکر تھا، باپ نہیں نوکر۔ اچھا اچھا چلو، نوکر سے بھی تو مالک پوچھ ہی لیتا ہے نا کیا حال ہے، اتنا ہی کر لے، مجھے نوکر سمجھ کے پوچھ لے بابا جی کیا حال ہے، کچھ چیزیں چاہیے تو نہیں؟ اچھا چلو مجھے پڑوسی سمجھ لے، مجھے پڑوسی سمجھ لے، میں تیرا پڑوسی ہوں تو پڑوسی کے حق بتائیں ہیں اللہ کے نبی نے، مجھے پڑوسی سمجھ لے۔ ایسا تو نہ کر کہ جیسے تو نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو، میری گود میں تو سویا ہی نہ ہو، میرے کندھوں پہ تو چڑھا ہی نہ ہو، میری انگلی پکڑ کے تو چلا نہ ہو، میری کمائی کو تو نے کھایا نہ ہو۔ میں نے بڑا زور لگایا کہ اردو ادب میں اس کو منتقل کروں، پر اللہ کی قسم میں اس کا 10واں حصہ بھی نہیں بیان کر سکا جو اس نے عربی میں کہہ دیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ میرے نبی کی ہچکیاں لگ گئیں، ہچکیاں، صرف آنسو نہیں، ہچکیاں لگ گئیں۔ پھر آپ نے اس بچے کو گریبان سے پکڑا، دھکا دیا، اٹھ دور ہو جا، انت ومالک لابی، تو تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ جب یہ تمہیں نہیں پڑھایا جائے گا، تمہیں کیا خبر باپ کسے کہتے ہیں، تمہیں کیا خبر ماں کسے کہتے ہیں، بھائی کسے کہتے ہیں، خون کا رشتہ کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں برباد کیا، پڑھے لکھوں نے برباد کیا ہے، پڑھے لکھوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اس ملک کے لٹیرے وہ 10 نمبری ڈاکو نہیں ہیں، وہ بدماش نہیں ہے، اس ملک کے لٹیرے، اس ملک کے لٹیرے بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں جن کے پاس الفاظ ہیں، روشنی کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، میرے نبی کی سیرت کوئی نہیں۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، اگر اپنی زندگیوں کو مکمل کرنا ہے تو اپنی زندگی میں اللہ کو داخل کرو، اللہ کے حبیب کو داخل کرو، اپنی زندگی میں قرآن کو لاؤ، اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ پیاری سیرت صورت زندگی کو لاؤ، تو یہ جہان بھی آپ کا اور وہ جہان بھی آپ کا۔ اس زندگی کو امانت سمجھو، امانت سمجھو، امانت سمجھو۔ آنے والی زندگی میں اللہ سب کچھ کر دے گا۔ یہ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، سچے بن کے چلو، دیانتدار بن کے چلو، ترازو کو صحیح تول کے چلو، عزت کی حفاظت کرو،
ناموس کی حفاظت کرو، تہذیب و حیا کی چادر پہنو، اوڑھو، ان نظروں سے بے حیائی کو نکال دو، ان کانوں سے شیطانی آوازوں کو نکال دو۔ تمہارے کمروں سے قرآن، میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، میں ان گلیوں سے نکلا ہوا ہوں، ان تاریک راستوں کا مسافر رہ چکا ہوں۔ اپنی زندگی میں روشنیاں لاؤ، اپنے اللہ کے قرآن کے ساتھ، اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ۔ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت ترتیب ہے۔ صدیوں بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے۔ آپ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، ہر بیان میں کہہ رہا ہوں، فرقہ واریت سے بچو، مسلمان بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو۔ علماء سے کہتا ہوں، دین پیش کرو، آگ نہ لگاؤ، دین پیش کرو، دین پیش کرو۔ اس ممبر کو محبت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ممبر محبت کے لیے ہے، یہ ممبر آگ کے لیے نہیں ہے۔ سارے برابر، پانچوں انگلیاں برابر نہیں، ہر مکتب فکر میں درد مند علماء ہیں، راسخ علماء ہیں، مخلص علماء ہیں، معتدل علماء ہیں، لیکن ہر مکتب فکر کے شعلہ نوا خطیبوں نے آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، مسلم بن کے چلو، مومن بن کے چلو۔ اپنا تعارف اسلام ہے، ہمارا تعارف ایمان ہے، اس سے آگے جو تمہارا مسلک ہے اسے قابو رکھو۔ میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں، سلام کرتا ہوں، لیکن کسی اور کے لیے بھی راستہ کشادہ رکھو، کسی اور کو بھی جنت میں جانے دو۔ میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے۔ ایک اور نصیحت کرتا ہوں آج کے ماحول میں، اپنی مرضی کی شادیاں نہ کرو، کورٹ میرج نہ کرو، اپنی مرضی کے فیصلے شادیوں کے نہ کرو، والدین کی رائے کو شامل کرو، والدین کی رائے کو شامل کرو، اس میں برکت ہوگی، اس میں دعا ہوگی۔ والدین کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے بچوں سے پوچھ کے کرو، اپنی بیٹیوں سے پوچھ کے کرو، قومیت کے بت توڑ دو۔ کتنی بچیوں کے مجھے فون آتے ہیں، عمر گزر رہی ہے، ماں باپ شادی نہیں کر رہے کہ اسی بس اپنے اچ کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، غیر چ نہیں کرنا، اسی ارائی ہیں، اسی باہر کدے نہیں کیتا، اسی راجپوت ہیں، اسی باہر کدے نہیں کیتا، اسی بٹ ہیں، اسی جٹ ہیں، جٹ تے بٹ تے نٹ پتہ نہیں کی بلا کہاں سے آ گئی ہے۔ قومیت کا بت توڑو۔ یہ میواتی کہتے ہیں، ہم نے میواتیوں کے باہر نہیں کرنا، چاہے وہ بوڑھی ہو جائے، مر جائے۔ راجپوت کہتے ہیں راجپوتوں سے باہر نہیں کر۔ میرے اپنے بچپن کی بات ہے، میری کتنی خاندان کی بوڑھی عورتیں آنکھوں سے دیکھا، ان کا میں نے جوانی نہیں دیکھی، میں بہت چھوڑ بڑھاپا دیکھا، بڑھاپے میں تنہا زندگی گزار کے مر گئیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے ان کی شادیاں نہیں کی کہ بس اپنوں میں کریں گے، باہر نہیں کریں گے، ان کو یوں تڑپا کے مار دیا، شادی نہیں کی۔ یہ ظلم و ستم ہر چوتھے گھر کی کہانی ہے، اور دیہاتوں میں بہت بری طرح یہ چیز ہے، بس اپنوں میں کریں گے، بس اپنوں میں کریں گے، غیروں میں نہیں کریں گے، اپنوں میں کریں گے۔ میرے نبی نے اپنوں میں بھی کی، غیروں میں بھی کی، اپنی بیٹیاں باہر بھی دیں، گھر میں بھی دیں، باہر سے بھی شادی کی، گھر میں بھی کی۔ اپنی بیٹی زینب باہر صرف نہیں کی، بنو امیہ کو دی، بنو ہاشم، بنو امیہ، یوں دشمنی آخر حد تک۔ ابو سفیان آخر حد تک تو لڑتا رہا، نہیں کلمہ پڑھا۔ بنو امیہ، عبد مناف کے 4 بیٹے، مطلب، ہاشم، عبد شمس، نوفل، ابو عبید، ابو زبیر، ان کی تاریخ کوئی نہیں، 6 تھے، 2 ایک دھڑا ہے، مطلب، ہاشم، یہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں، عبد شمس اور نوفل یہ بنو امیہ کہلاتے ہیں۔ جب عبد مناف مرا تو اس کا بیٹا مطلب سردار بننا تھا، بڑا، لیکن قوم نے ہاشم کو بنا دیا، تو عبد شمس کے بیٹے امیہ نے احتجاج کیا کہ یہ چاچے کی سرداری منظور نہیں ہے،
مطلب کی سرداری چلے گی، یہ اختلاف، اس سے دو دھڑے بنے، پھر یہ دو دھڑے آپس میں دور چلے گئے، لڑائیاں بھی ہوئیں، دوریاں بھی ہوئیں۔ میرے نبی نے اپنی سب سے بڑی بیٹی زینب ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف بنو امیہ میں اپنی بیٹی دے دی، بن امیہ، ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس۔ ایک نام اوپر نیچے ہو رہا ہے، مجھے پورا ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت۔ بنو امیہ کو بیٹی دی۔ دوسری بیٹی عثمان بن عفان بنو امیہ، تیسری بیٹی عثمان بن عفان بنو امیہ، تین بیٹیاں بنو امیہ کو دی، اور چوتھی بیٹی گھر میں حضرت علی کو۔ اور میرے نبی نے سنو، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگو، میں نے جہاں بیٹی دی، میں نے جہاں شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا حکم لے کر آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ آپ نے اپنی شادی کی، پہلی شادی حضرت خدیجہ بنو اسد قریش، دوسری شادی حضرت سودا قریش، تیسری شادی حضرت حفصہ قریش، چوتھی شادی حضرت عائشہ قریش میں ہو رہی، پانچویں شادی ام حبیبہ بنو امیہ قریش، یہود بنو قریظہ میں شادی کی، یہودیوں میں حضرت صفیہ، یہودیوں میں سے کلمہ پڑھا، ایمان لائیں، ان سے شادی فرمائی۔ حضرت میمونہ ہلالیہ، عرب ہیں، قریشی نہیں ہیں، شادی فرمائی قریش میں۔ بنو ہاشم میں ایک شادی نہیں آپ کی ہوئی، بنو ہاشم میں ایک شادی نہیں ہوئی، خاندان میں، برادری میں، قبیلے میں اور باہر۔ بیٹی ابو العاص بنو امیہ، عثمان بنو امیہ، علی بنو ہاشم، اور یہ پہلے آسمان سے حکم آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اب سنو سر، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت علی آئے رشتہ مانگنے، حضرت علی آئے اور شرم کی وجہ سے چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ پتا تو تھا کیوں آئے ہو؟ وہ چپ، کہنے لگے فاطمہ کا رشتہ چاہیے؟ کہ جی، اچھا انشاءاللہ، بس اتنا کہا انشاءاللہ، اور اٹھ گئے۔ تو حضرت علی باہر نکلے، صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا۔ تو کیسے؟ تو کچھ بھی نہیں فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف پوچھنے لگے کچھ تو کہا ہوگا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو بس ہو گئی۔ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، بعد میں ایک اور حدیث سناؤں گا، پہلے ایک حدیث سنا چکا ہوں۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ اب سنو، آپ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ذمہ داروں میں نا، ہمارے عیب سمجھا جاتا ہے بیٹی سے پوچھنا، اور دوسرے کمرے میں مشورے ہوتے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے، دوسرے کمرے میں بیٹھ کے رشتے ہوتے ہیں، اس کو بتانا عیب سمجھا جاتا ہے۔ جیسے گائے بھینس بیچ دی، ایسے ہی چل بھائی، رسی ڈالی گردن میں اور چل بھائی۔ وہ نہ اف کر سکتی ہے نہ آہ کر سکتی۔ اپنے قریبی تعلق والے ذمہ دار گھرانے کی بچی کا فون آیا کہ بس مجھے خبر دی گئی تیری منگڑیاں سا کر دیتی ہے تو بس تو آ جا۔ میں آخیا جی ٹھیک ہے، میں منگنی منظور ہے، پر اتنا تو ویکھ لو شرابی نال مینوں جوڑ چھڑے اجے، میری ساری زندگی روندیاں ٹپ گئی۔ چلو کسی بندے نال تو جوڑ دیندے، جی برادری وچ ہی کرنا ہے تو صرف شرابی لدھا ہی، اور کوئی نہ ہی لدھا۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا ظلم ہے۔ میرے نبی فاطمہ جیسی شہزادی سے پوچھ رہے ہیں کر دوں، اوپر سے وحی آ چکی ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آئندہ ماں باپ یہ ظلم کرنے والے ہیں کہ یہ بیٹیوں سے نہیں پوچھیں گے، گردن میں رسا ڈال کے حوالے کر دیں گے۔ اپنی قومیت کے بت توڑو۔ ماں باپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، کورٹ میرج نہ کرو، تباہ ہو جاؤ گے۔ ماں باپ سے کہتا ہوں جوڑ کا رشتہ دیکھو، ورنہ تمہاری اولاد تباہ ہو جائے گی، تمہیں بددعائیں دے گی تمہاری اولادیں۔ بیٹیوں سے پوچھنا، اللہ کے نبی نے بچی کا حق، ایجاب قبول، بچہ بچی کرتے ہیں کہ کوئی اور کرتا ہے؟ ماں کرتی، ابا کرتا ہے۔ ارے ایجاب قبول ایسی شرط ہے
خود وہ کہیں گے تو نکاح ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ بات سنجیدہ اور پر ایک لطیفہ بھی ہے، حکایت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ ہمارے دوست ہیں، ان کے گاؤں کا بچہ بس پہ چھوٹی عمر میں کنڈکٹر لگ گیا، وہ بسوں کی صفائی اور استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو، استاد جی آ جاؤ، یہ اس کے وہ تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ یہ منڈی بہت دن کی بات، اس کی شادی ہو رہی تھی، مولوی صاحب آ کہ بھائی پتہ نہیں کی عورت بچی کا پتہ نہیں کی نہ ہے، فلانی بنت فلانی 5000 مہر تیرے نکاح میں دیتی، تو قبول کی تھی؟ اسے کہا جی آن دو۔ اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے کونی ماری، اب جی جان دو۔ بیڑی بڑھے ہو یہ نہیں آکھنا، آن دیو جان دیو، ساری زندگی بسوں پہ کرتا رہا۔ انہوں نے کہا شاید نکاح بھی آن دیو تے جان دیو۔ ارے ایجاب و قبول لڑکا لڑکی کرتے ہیں، ماں باپ تو نہیں کرتے۔ اور ہمارے کہتے ہیں تیرا سر لا دیواں گے، رشتہ ایتھے ہی کرم۔ یہ میرے پنجاب کی تہذیب، میں پنجاب کے زمیندار گھرانے کا ہوں، میں ان اندھیروں کو دیکھ کے بول رہا ہوں، تیرا سر وٹ دیواں گے، رشتہ ایتھے ہی کر، اور سر کاٹ دیتے ہیں۔ میرا گاؤں دریائے راوی کے کنارے ہے، ہماری کتنی بچیوں کو نگل چکا ہے۔ یہ ظلم و ستم ماں باپ کا ہے۔ بے جوڑ شادیاں خاندان میں کرنی ہے، باہر نہیں کرنی۔ جہاں نیک رشتہ ملے، بچی کی پسند کا احترام کرو۔ اگر بچی کہہ دے میں نے یہاں شادی کرنی ہے تو اس نے گناہ کیا ہے، یہ اس نے ظلم، اس نے حیا سے بات کی ہے۔ یہ تو عین حیا ہے، وہ کہہ رہی میری آپ شادی یہاں کر، کہتا تو ساڑی نک بڑھا چھڑی ہے، انہیں ایسی تھے بالکل نہیں کرنی، اور کسی ظالم کے چمار کے ساتھ اس کو باندھ دیں۔ ماں باپ سے کہتا ہوں، میں بہت سنگین ایشو پر بول رہا ہوں اور دکھ سے بول رہا ہوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی نے کیسے شادیاں کی۔ بچی سے پوچھا فاطمہ کر دوں؟ فاطمہ انکار کر سکتی تھی؟ کر سکتی، وہاں انکار کا سوال نہیں۔ جب فاطمہ بولی جی یا رسول اللہ، پھر آپ آئے، علی مجمع اکٹھا کرو، مجمع اکٹھا کیا، ایسے کر آپ سامنے ممبر پر کھڑے علی کو یہاں بٹھایا سامنے، پھر کہا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ اس پیغام کے بعد بھی پوچھا فاطمہ کر دوں، فاطمہ کر دوں، اس کے بعد بھی پوچھا ہے۔ یہ ان والدین کو پیغام ہے، ان والدین کو پیغام ہے کہ اپنے بچے کی رائے کا احترام کرو، بچی کی رائے کا احترام کرو۔ تمہیں کہتا ہوں ماں باپ کے آگے سر جھکا دو، ان کا ظلم بھی برداشت کر لو، لیکن اگر ایک بچہ کہتا ہے میں یہاں شادی نہیں کر سکتا، وہ نافرمان نہیں ہے۔ اگر بیٹی کہتی میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، وہ نافرمان نہیں ہے۔ تم ظالم ہو اگر وہاں کرو گے۔ اس کو سمجھو اللہ کے واسطے، اس کو سمجھو اللہ کے واسطے۔ کس قدر گھروں میں تباہیاں ہیں اور طلاقیں طلاقیں طلاقیں۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو تمہارے کورس میں نہیں، تمہارے نصاب میں نہیں، تمہیں کیا خبر۔ ایک کائناتی علم اللہ جب چاہے توڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا، اللہ نے ایک سیکنڈ میں آگ کا علم باطل کر دیا، ایک سیکنڈ میں آگ کا علم ختم کر دیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے مارا، اللہ نے ایک سیکنڈ میں پانیوں کا علم باطل کر دیا۔ مریم کو بن باپ کے بچہ دے دیا، مریم کو بن باپ کے بچہ دے اپنا بن باپ کے مریم کو پیدا کر دیا، اللہ نے ایک سیکنڈ میں ساری زالوجی کا علم ختم کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کا علم ہے بچوں، اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کو داخل کرو۔ تو یہ میرا پیغام ہے۔ آنے والا رمضان ہے، اس کا استقبال کرو۔ چند دن رہ گئے ہیں رمضان میں، چند دن ہے رمضان میں، بزدل نہ بننا، جی گرمی بڑی ہے روزہ نہیں رکھا جانا، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو کہ یا اللہ تیرے لیے بھوک ہے، جہنم کی آخرت کی بھوک سے بچا، تیرے لیے پیاس ہے، آخرت کی پیاس سے بچا، تیرے لیے گرمی سے رہا ہوں، مجھے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما،
پھر آئے پتہ کیا ہونے والا ہے؟ تم یہ روزے کی پیاس برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، بھئی یوں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ اللہ کی قسم موت خوفناک چیز نہیں ہے، موت چھٹی ہے، چھٹی۔ چھٹی کتنی پیاری چیز ہوتی ہے، جس دن چھٹی ہوتی ہے کتنے مزے کی چیز ہوتی ہے۔ بھائی آج چھٹی ہے یار، ہمیں اتوار کو چھٹی ہوتی تھی نا تو ہم کمرے کے لڑکے مقابلہ کرتے تھے، آج سب سے دیر سے کون سے اٹھے گا، یہ مقابلہ تھا یہ ہمارا مقابلہ، سب سے دیر سے بھئی آج کون اٹھے گا، کل اتوار چھٹی۔ ہمارا پین تھا چاچا خوشی مرحوم، میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، تو وہ آخری جو گھنٹہ ہوتا تھا نا اس پر کان لگے ہوتے تھے کہ کب بجے گا، کب بجے گا، کان ادھر لگے ہوتے۔ پڑھائی میں تو شوق تھا نہیں تو کان ادھر لگے ہوتے تھے۔ جو ہی وہ چاچا خوشی کرتا ٹن تو میں نعرہ لگاتا چھٹی۔ اللہ کی قسم موت چھٹی کا نام، اگر اللہ راضی ہے نا، اگر اللہ راضی ہے تو موت چھٹی کا نام۔ موت گھر پہنچ گئے، گھر پہنچ گئے، اس پیاس کو برداشت کرو۔ اللہ کہے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پھر اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائے، وہ شراب پلائے۔ تم دنیا کی شراب چھوڑو، اللہ اپنے ہاتھ سے جنت کی شراب پلائے گا۔ تم دنیا میں پاک دامن بن کے رہو، اللہ جنت کی حسین ترین نیک خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرے گا، جو مٹی سے نہیں بنی، مشک عنبر زعفران اور کافور سے بنی، مشک عنبر زعفران کافور سے، اور ان کا قد اس تمہاری بلڈنگ سے بھی اونچا ہے، 130 فٹ ان کا قد ہے، 130 فٹ۔ اما حوا اور ابا آدم 130 فٹ کے تھے۔ یہ وقت کی رفتار نے ہمیں گھسا 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 کے یہ 5 فٹ کر دیا ہے، آگے اور چھوٹے ہو گئے۔ ایک زمیندار نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کو مالش کرو، مراسی کی کہ مالش کی، تھوڑی دیر تو کرتا رہا پھر سو گیا، تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب مراسی کی صبح آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب، انہوں نے کہا ابھی مارے گئے، ان کا زمیندار میرے کان نہ پا دینا۔ اس نے اپنا خرگوش لا کے کھڑا کر کے اس کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں ذمہ دار باہر نکلے، وہ میرا گھوڑا کی دے کے جی آئے کھلوتا ہے، یہ گھوڑا یہ تو سیوڑ ہے، سیوڑ ہمارے زبان میں خرگوش کو کہتے ہیں، یہ تو سیوڑ ہے، یہ تو خرگوش ہے نا سائیں، گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی، گھس 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 کے آئے سیوڑا کھلوتا۔ 130 فٹ کو ٹائم نے، پیسج آف ٹائم نے رندہ پھیر 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 5 فٹ کر دیا۔ جنت کی لڑکی 130 فٹ پر ہے، اگر تم 5 فٹ میں چلے گئے تمہیں تو وہ جئی پا لے گی، کبھی کھپے تھے کبھی سجے۔ پھر آکھے کہ میرا شوہر نامدار کدے مر گیا، ایدو کڈھاں کہ ایدو کڈھاں کدو کڈھاں ہے، تمہیں بھی اللہ 130 فٹ کر دے گا۔ اور لمبے بال حسن ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے۔ جنت کی لڑکی کے بال کندھوں پر نہیں ہے، شانوں پر نہیں ہے، سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں۔ 130 فٹ لمبے بال، جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں لاکھوں سورج چمکنے لگتے ہیں، کروڑوں سے، ہر بال میں سے شعائیں نکلتی ہیں۔ جیسے یہ سٹیج کو نہیں سجاتے مختلف رنگوں سے، ایسے اس کے بالوں سے مختلف رنگ نکلتے ہیں، پوری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے یہ بالوں کا حسن ہے۔ سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج نظر نہ آئے تو چہرہ کیسا ہوگا، جب انگلی ایسی ہے تو چہرہ کیسا ہوگا۔ اور جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنت ایسے دیکھیں بھائی یہ نور کہاں سے آیا ہے، تو کہیں گے فرشتے ایک لڑکی خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے یہ نور نکلا ہے جس نے جنت کو چمکایا ہے۔ یہ جو ایمان والی عورتیں بیٹھی سن رہی ہیں پریشان ہو گئی ہوں گی، اللہ ان کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے، اور ان کا مناظرہ ہوگا، مناظرہ جنت میں نا مناظرہ ہوگا، سوکن پنا نہیں ہوگا، سوکن میں نہیں، مناظرہ ہوگا۔ ہمارا ایک ساتھی نا تبلیغ میں لگ گیا،
اب اس کو بیوی داڑھی نہ رکھنے دے، وہ کہے میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، مجھے طلاق دے، پھر تو داڑھی رکھ۔ اب وہ ادھر عشق رسول پیدا ہو چکا ہے تو ساتھ ہی داڑھی تو خود آتی ہے، یہ رکھوائی نہیں آتی، جب محبت پیدا ہوتی خود آتی۔ تو اس نے ایک چکر چلا، کچھ دن گزرے تو کہنے لگا بیگم میں سوچ رہا ہوں دوسری شادی کر لوں، لیکن سوچ رہا ہوں پہلے داڑھی رکھوں پہلے شادی کروں۔ ان کو تو داڑھی پہلے رکھ لو، داڑھی پہلے رکھ لو۔ انہوں نے کہا بھائی یہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو جنت میں ایک مناظرہ ہوگا، ایمان والی عورتیں اور جنت کی عورتیں، حوریں ایمان والی عورتیں۔ اب جنت والی عورتیں کہیں گے نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی زندہ، نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا جوانی، نحن الراضیات فلا نسخط، ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی ہمیشہ راضی، نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں نہیں، جوانی بھی مستقل نہیں، بڑھاپا آتا ہے اور موت بھی ہے اور ناراضگی بھی ہے اور ساتھ کا چھوڑنا بھی ہے، موت آ جاتی ہے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اب اس کے جواب میں مومنات کیا کہیں گی؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی، نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے، نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے صدقہ خیرات کیا تم نے کوئی نہیں کیا، ونحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے کوئی نہیں رکھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبنہن، تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں، یہاں مردوں پہ غالب وہاں حوروں پہ غالب۔ اللہ کے نبی کی عورتیں اور بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ تمہیں ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو طارق جمیل کا عمل تولا جائے گا، سب سے پہلا عمل آپ کا میرا، سب سے پہلا عمل جو تولا جائے گا نماز روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تبلیغ نہیں، جہاد نہیں، علم نہیں، تہجد نہیں، تو کیا سب سے پہلے آپ کا اپنی بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور سب سے پہلے بیگم کا خامن سے سلوک تولا جائے۔ وہ رابعہ بصری بھی ہے نا، وہ رابعہ بصری بھی ہے جن کی ضرب المثل بن گئی بندگی تقوی، پہلے یہ تولا جائے گا خامن سے کیا سلوک ہے۔ جنید بغدادی بن گئے، شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے، خیر یہ تو وہ ہستی ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندگی میں شیخ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہے، کوئی جنید بغدادی کو پہنچ رہا ہے، لیکن جب تولا جائے گا تو پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا۔ تو اپنے گھروں میں حسن سلوک رکھو، بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں سے حسن، بیوی مسکرا کے ملے خامد کو جب وہ گھر آئے تھک کر، تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر اجر ملتا ہے، آدھے کے برابر۔ تو اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ حسن سلوک کے ساتھ، تانا طنز بولیاں، وہ انسان نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے، میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہو۔ آخری خطبے میں عورتوں کو حصہ دیا، بیویوں کو، خامدوں کو نہیں، عورتوں کو۔ استوصوا بالنساء خیرا، یہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے اور لمبی عبارت آپ نے صرف عورتوں کے حقوق بیان فرمایا۔ تو میرا معاشرہ امبیلنس سا ہے، کہیں خامن بیوی خود نادان ہیں تو لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں، کہیں خامن بیوی میں محبت ہے لیکن ساس شریف نے جنازہ ہی کر چھڑے ہر شہر، سسر اوپر تلوار لے کر، ساس کا اپنا جبر ہے، سسر کا اپنا جبر ہے، نند کا الگ جبر ہے، کہیں بچے کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے، کہیں بچی کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آیا جی ہم میاں بیوی لڑ پڑے تھے، اب ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے والدین کہتے ہیں کبھی نہیں ملنے دیں گے، اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہو گیا۔ یہ جبر، یہ ظلم، چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں
میں کسی رشتے کو اچھالنا نہیں چاہ رہا، لیکن جو گھروں میں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں۔ کہیں خامن نادان ہے، بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے، کہیں بیوی نادان ہے، خامن کے ساتھ بدتمیز ہے، کہیں دونوں بہت اچھے ہیں لیکن خامن کے ماں باپ کا ظلم ہے، کہیں بچی کے ماں باپ کا ظلم ہے، کہیں بہن بھائیوں کا ظلم ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے حدود میں رہو، اپنے حدود میں رہو۔ یہی تمہاری یونیورسٹی میں پچھلی دفعہ بیان کر کے آیا، آفس میں بیٹھا تھا، ایک بچی باہر رو رہی تھی، تو انہوں نے کہا یہ بچی باہر رو رہی، آپ سے ملنا چاہتی۔ تو میں چلا گیا، ساتھ آفس کے چھوٹا سا کمرہ ہے، تو پھر بھی رو رہی۔ میں سمجھا شاید میرا بیان سن کے کوئی زیادہ اثر لے لیا ہے۔ وہ کہنے لگے مولانا آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن آپ متعلقہ عورتوں کے تو کبھی نہیں بیان کرتے۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے نا خنجر سے دو ٹکڑے کر دے، کہا متعلقہ بچیوں کے بارے میں تو کبھی نہیں بولے۔ اس کے بعد سے میں نے بولنا شروع کیا تھا، میں نے کہا کیا ہوا بیٹی آپ کو طلاق؟ جی مجھے طلاق ہوئی، میں طلاق یافتہ ہوں۔ کیا مسئلہ تھا؟ کہا میرا خامن بہت اچھا تھا، ہم دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی، بس میرا سسر کہتا اوے مینو چنگی نہیں لگدی اینو طلاق دے، اوے مینو چنگی نہیں لگدی اینو طلاق دے۔ تو 1 سال تک تو میرے خامن نے پریشر برداشت کیا، پھر اس نے کہا میں بہت مجبور ہوں، ماں باپ کا پریشر ہے، اور مجھے طلاق دے کے گھر بٹھا دیا۔ اب کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں پوچھے، بوڑھے لوگوں کے رشتے آتے ہیں۔ متعلقہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو، بیوہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو۔ میرے نبی نے متعلقہ بیوہ عورتوں سے شادی کی، صرف ایک کنواری سے شادی کی، اور ہمارے یہاں طلاق کی ہوئی ہے، انت طلاق ہو گئی، انت طلاق ہو گئی ہے، انت طلاق ہو گئی۔ 99% ظلم لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، 1% لڑکی کا ہوتا ہے نادانی، لیکن اکثر لڑکوں کا ظلم ہوتا ہے۔ وہ رشتے تلاش کرو جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، بچہ ساتھ لے کر گئی ہیں، یا نوجوان چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ دوسری شادی کرتا ہے، تو نئی ماں آتی ہے، تو ستیلے پن کے جو ظلم سنے اس نے بھی دل کو پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے۔ ستیلے یتیم جب روتا ہے نا، جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے یتیم کو رلایا، کون ہے اس کے آنسو پوچھے اور میری رحمت کی چھاؤں میں آ جائے۔ جہاں کہیں باپ سوتیلا ہے، کہیں ماں سوتیلی ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ، سوتیلی اولاد سے حسن سلوک کر کے متعلقہ بچیوں کو پوچھو۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، بیان نہیں کرتا تھا، بھول گیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ؟ جی کیا؟ کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آ کے بیٹھ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ تو خیر بہرحال اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر بھی غالب کرے گا۔ یہ خوبصورت زندگی ہے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے اس کے لیے وقت نکالو، اور ایک چھوٹا سا کام سارے کر لو۔ بہت بڑا مجموعہ ماشاءاللہ، احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ لے، ہاں پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میں آپ سب نوجوانوں سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، آج بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم آپ کہو گے نا یا اللہ میری توبہ، آپ ایسے نکلو گے گناہوں سے جیسے مکھن سے بال نکلتا، اور یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا اچھا لگتا، یہ نہ ڈرنا کہ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا کہ توبہ کی بات کی، ایک نوجوان آ گیا 35-36 سال، مولانا کیا واقعی اللہ معاف کر دیتا ہے؟ وہ اتنا سہمے ہوئے، ہمارے نوجوان خطیبوں نے نا لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اتنا خوفناک کر کے دکھایا ہے، تو لگتا ہے دوزخ جنت کے سپاس سے وسدی کوئی نہیں۔ اچھا اللہ معاف کر دے گا؟ میں کہا جی۔ کیا واقعی معاف کر دے گا؟ میں کہا جی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ میں کہا بچہ تیری عمر کیا جو کہہ رہا تیرے بہت زیادہ گناہ ہیں؟ اور تو اتنے گناہ کر، میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا، میں مایوسی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان یا بوڑھا
کہتا ہے جی میرے گناہ ہی بہت زیادہ ہے، میری کیسے توبہ ہوگی، میری کیسے معافی ہوگی؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر دے اور اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اور پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں، سارے۔ تو آپ تو سب بچے بیٹھے اور بوڑھے ہوں گے تو 60 70 سال 80 سال، اس سے زیادہ کیوں؟ تو جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری توبہ، اور ایک اور حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جو توبہ توڑ دے پھر کر لے، پھر توڑ دے پھر کر لے، پھر لیکن کرے سچے دل سے، کرے سچے دل سے، کرے سچے دل سے۔ اگر دن میں 70 دفعہ بھی اس کی توبہ ٹوٹی اور اس نے ہر دفعہ کر لی سچے دل سے، تو اللہ کا محبوب ہی رہے گا، مجرم نہیں بنے گا۔ کتنے مزے کی بات ہے۔ اب تمہیں حدیث کے لفظ سنا دوں تاکہ تم کوئی اعتراض نہ کرو کہ کتوں گھڑ کے بولی جاندہ ہے۔ ما عاد ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرتا، جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ کے پھر کر لے، اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے۔ مجرم کون ہے؟ جو توبہ نہ کرے، جو کہ کیا ہو گیا، سارے شراب پی رہے ہیں میں نے پی لی، کیا ہو گیا، سارے منہ کالے کر رہے ہیں میں نے کیا، کیا ہو گیا، سارے رشوت لے رہے ہیں میں نے لے لی، کیا ہو گیا۔ یہ کیس خطرناک ہے۔ اور وہ جو رونے دھونے والا ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ساری زندگی کا گناہ ایک آنسو ایک آنسو ایک آنسو۔ توبہ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو 3 سیکنڈ میں اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر، اللہ کی قسم معاف کر دیے اگر سچے دل سے۔ بس اب علماء سے پوچھ لینا اب کرنا کیا ہے۔ نمازیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے، روزے چھوڑے اب کیا کرنا ہے، زکوٰۃ چھوڑی اب کیا کرنا ہے، لوگوں کے حق ضائع کیے اب کیا کرنا ہے۔ آسان سا کام ہے، کرتے جاؤ گے بڑھتے جاؤ گے، اللہ کی چھاؤں میں آؤ گے۔ اوپر سے رمضان آ رہا ہے، توبہ کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، جنت کا مہینہ، روزے نہ چھوڑنا، کالج کی چھٹی کر لینا، روزے کی چھٹی نہ کرنا، یونیورسٹی کی چھٹی کر لینا، روزے کی چھٹی نہ کرنا، تراویح کی چھٹی نہ کرنا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ بندے بن کے افطاری کرنا تو انشاءاللہ تراویح ساری پڑی جائے گی۔ اب تجھے ایک سموسہ، ایک پکوڑا، ایک پیس، ایک بیف، اتو چٹنی، اتو سہمان آپ ہوں تھی مٹی تے سو تراویح پڑھنا، تھی تو پے ہو کہ مجھ طرح ہوں کہ میں اٹھوں تو اٹھیا ہی نہیں جانتا، تھوڑے کو فرض نہیں پڑے جانے، تھی تراویح کتوں پڑھنی ہے؟ لہذا بندے بن کے افطاری کرو، ایک کھجور کھاؤ، سادہ پانی پی، ٹھنڈا پانی نہ پینا سخت گرمی میں۔ افطاری ٹھنڈے پانی سے نہ کرنا، سادہ پانی سے کرو۔ کھجور لو، سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، پیس، یہ تمہارے لیے مصیبت بنیں گے افطاری کے وقت۔ افطاری ہلکی کرو، بالکل ہلکی۔ کھجور جو میرے نبی نے کیا، یا کوئی فروٹ، تو فروٹ کا چاٹ ہے اور اس کے ساتھ سادہ پانی، سادہ پانی، یہاں تک کہ آپ کا معدہ فنکشن میں آ جائے۔ مغرب کی نماز پڑھو، اب ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہو پی لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ ٹھنڈا نہ پیو، وہ اور مصیبت ڈالتا ہے۔ تراویح پڑھ کے اب کھانا کھا لو، باہیں ساری پرات کھا جاؤ تو باہیں ساری پلیٹ کھا جاؤ۔ تراویح پڑھی گئی کیونکہ نقصان بڑا ہے اگر تراویح چھوٹ گئی۔ ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60,000 آپ 1 گھنٹے میں کماؤ، کتنا سستا سودا ہے۔ اور عورتیں گھر بیٹھے آرام سے چند منٹوں میں 20 تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کو قرآن سننا پڑتا ہے، آج کل کے حافظ تم سے بھی کالے ہوتے ہیں، وہ ہمیں جلدی مکاؤ، تو جلدی مکاؤ، تو گھنٹے سوا گھنٹے کم ہو جانا ہے۔ ایک تراویح نہ چھوڑو، ایک روزہ نہ چھوڑو، اور انشاءاللہ العزیز سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اجتماع مبارک کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ذیشان بچے نے بڑی محنت کی ہے، ابراہیم نے بڑی محنت کی ہے، اللہ ان کے تمام ساتھیوں نے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اب آپ کی چھٹیوں میں جو جائیں گے چلے کے لیے 4 مہینے، ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا، ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا۔ نام تو اللہ ہی لکھے گا لیکن ذرا دیدار تو ہو جائے، زیارت تو ہو جائے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ عشاء کے بعد مسجد میں لکھوا دیجیے، عشاء کے بعد آپ مسجد میں جا کے لکھوا دیجیے۔
چلو دعا کر لیں، بیٹھ جاؤ، درود شریف پڑھو۔ ہاں بھائی، لیکن دعا سے پہلے ایک گزارش، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ بیٹھ، ایک گزارش۔ دیکھو بچوں، آپ نوجوان ہو، یہاں تو بوڑھے لڑ رہے ہوتے ہیں، نوجوان کیسے نہیں لڑیں گے؟ بیٹھ کے میری بات سن لو، بیٹھ کے میری بات سن لو۔ اس مجمع میں ادھر مستورات میں، ادھر آپ میں، یہ بڑوں میں، اگر کوئی آپس میں لڑا ہوا ہے، بول چال بند ہے، صلح کر لو۔ بول چال بند ہے، بولتے نہیں ہو، لڑائی ہے، صلح کر لو۔ خاص طور پر خامن بیوی میں لڑائی ہو نا، آپ کو عجب سنو، خامن بیوی میں لڑائی ہو اور وہ صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ تو اگر آپ کوئی آپس میں کوئی جھڑائی جھگڑا ہے تو معاف کر کے صلح کر لیں گے۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك علام الغيوب۔ میرے مالک، یہ ہماری نسل، یہ ہمارے جوان، ہمارے بچے بچیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے نظر کرم فرما، معافی کا اعلان فرما، بخشش کا اعلان فرما، میرے دیس پر رحم و کرم فرما۔ امت آپس میں لڑ لڑ کے برباد ہو رہی ہے، عرب لڑ رہے ہیں، عجم لڑ رہے ہیں، خون بے گناہوں کا بہ رہا ہے۔ میرے مولا ہمیں امن دے دے، ہمیں امن عطا فرما۔ جن گناہوں کی وجہ سے یہ بد امنی ہوئی ہے، یہ قتل و غارت کی فضا بنی ہے، وہ گناہ معاف فرما کے تمام ممالک اسلامیہ میں اور تمام ممالک یا اللہ یورپ، امریکہ، ایشیا، افریقہ، سب ہمارے انسانی بھائی ہیں، جہاں جہاں لڑائیاں ہیں وہاں صلح کرا دے، امن کرا دے، جنگ بند کروا دے، امت کو آپس میں لڑنے سے بچا لے۔ پوری دنیا کے غیر مسلم ہمارے انسانی بھائی ہیں، انہیں ایمان دے دے، انہیں اسلام دے دے، انہیں بھی ہدایت کی دولت دے کر جہنم سے بچا لے۔ اور اے ہمارے رب، جس نے آسمان کو اٹھایا، چاند کو چمکایا، ہمیں یہاں جمع فرمایا، ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے، صاف کر دے، گناہوں کی نفرت دے دے، نیکیوں کا شوق دے دے۔ ان سارے نوجوانوں کو قبول فرما لے، ان سارے اساتذہ کو قبول فرما لے، ان یونیورسٹی والوں کو قبول فرما لے، ہماری جامعات کو یا اللہ دین اور دنیا کا امتزاج عطا فرما دے، دین اور دنیا کا امتزاج عطا فرما دے۔ ان کو دین میں بھی بلند فرما، ان کو دنیا میں بھی بلند فرما، انہیں دین کی عزتیں بھی دے، انہیں دنیا کی عزتیں بھی دے۔ یا اللہ ہماری اس نسل کو دنیا کا راہبر قائد بنا اور دین کا راہبر قائد بنا، ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی شادیاں یا اللہ ان کے جوڑ کی فرما، آپس میں سلوک نصیب فرما۔ جو ہم میں اہل ایمان قبروں میں چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان سارے یونیورسٹی کے ملازمین کو، ان کیمرے والوں کو، فوٹو بنانے والوں کو، یا اللہ جتنے بھی پتہ نہیں کس کس Mm-hmm.